السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دام اسلامیات، اور آج جانا ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 یہ نماز کے متعلق ہے۔ اسلامیات کے جو پارٹ 2 ہے، یعنی 10th کلاس کے جو اسلامیات ہے اس کے جو احادیث ہیں وہ 10 ہیں۔ پہلے 9th کلاس میں آپ نے 10 احادیث پڑھی، 1 تا 10 تک۔ باقی جو 10th کلاس کے اندر احادیث پڑھیں گے وہ 11 سے 20 تک ہوں گی۔ اس حساب سے ہماری احادیث جو ہے نا آج کی 11 ہے، لیکن 10th کلاس کے اعتبار سے ویسے جو ہے نا 10th کلاس کے سلیبس میں جو احادیث ہے وہ پہلی حدیث ہے۔ حدیث کے اوپر توجہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ اب لفظی ترجمے کے صلاۃ نماز کو کہتے ہیں اور عماد کہتے ہیں ستون کو۔ یہ لکھا ہوا ہے نماز دین کا ستون ہے۔ العماد کا معنی ہے ستون، یعنی وہ ستون جس کے ذریعے سے کوئی عمارت قائم ہو، اور الدین دین کا معنی دین ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طرح وہ کا معنی اور من معنی جس نے، یعنی جس شخص نے یا جس نے، اقامہا جس نے اس کو قائم کیا، اس کو قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا۔ اقام کا معنی قائم کرنا، پڑھنا، ادا کرنا، لازم پکڑنا۔ اقام ہا معنی اس کو مطلب اس نماز کو، جس نے نماز کو قائم کیا۔ فا معنی پس، قد معنی گویا کے، پس گویا کے تحقیق۔ اقام معنی اس نے قائم کر لیا، الدین دین کو، جس نے نماز کو قائم کیا بس گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ اسی طرح فرمایا ومن، اور من جس شخص نے ہادم معنی ہوتے گرا دینا، چھوڑ دینا، اس کو اگنور کر دینا۔ ہادم فقد پس تحقیق گویا کہ ہادم معنی اس نے گرا دیا الدین دین کو، یعنی نماز کا چھوڑ دینا دین کا چھوڑ دینا ہے، اور نماز کا قائم کرنا دین کا قائم کرنا ہے۔ اس حدیث کی مختصر تصریح یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو بھی چھوڑ دیا۔ اب مختصر تشریح دیکھیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نماز کو گویا ایک عمارت کے ساتھ مشابہ قرار دیا گیا ہے، یعنی پورے دین کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ پورا دین جو ہے نا یہ ایک عمارت کی مانند ہے۔ جس طرح ایک عمارت ہے، ایک کمرہ ہے، کوئی بھی عمارت ہو اس کی مانند ایک جو ہے نا یہ دین ہے، اور اس عمارت کی یہ جو 4 دیواری یا درمیان میں ستون ہوتا ہے جو اس کو قائم دائم رکھتا ہے، اس کی چھت کو برقرار رکھتا ہے، وہ جو ہے نا نماز کو قرار دیا گیا ایک عمارت کے مشابہ۔ اور اس عمارت کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ عمارت دین والی عمارت کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور دین کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی دین کا اور نماز کا یہ آپس میں اتنی گہرا تعلق ہے کہ اگر آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ دین کو چھوڑ دیا، یعنی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں نماز کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو آپ اوپر میں پڑھ چکے ہیں ترجمے کے اندر بھی، کہ 5 وقت نماز کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین اسلام کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت حدیث مبارکہ سے واضح ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا جس نے دین کو قائم رکھنا ہے وہ نماز کو قائم رکھے، جس نے دین کو چھوڑ دینا وہ نماز کو چھوڑ دے، یعنی نماز کا چھوڑ دینا دین کا چھوڑ دینا، نماز کا قائم رکھنا دین کا قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح نماز اور مسجد کا باہمی تعلق، یعنی جو ہم چاہتے ہیں نماز ہمارا جہاں دی چاہے وہاں پڑھ لیں، گھر میں، دکان میں، یہاں جہاں بھی پڑھ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ نماز کا مسجد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ فرمایا مرد حضرات کا فرض نماز مسجد میں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرض نمازوں کا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری بات ہے، اس لیے کہ اذان کی آواز جب سن کر آدمی مؤذن کی اذان کی آواز سنتا ہے تو اگر اذان کی آواز سن کر آدمی فوراً مسجد کی طرف چلا جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے ایمان کے سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا ایمان سچا ہے اور میرا ایمان مضبوط ہے، کہ کلمہ حق سنتے ہی فوراً میں جو ہے نا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر اسی طرح آدمی جو ہے نا نماز اذان کی آواز سنے اور نماز کی طرف نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے۔ اذان تو سن رہا ہے، اللہ کے ندا بھی سن رہا ہے،
لیکن اس کے بعد اس کا ایمان اتنی قوی یا طاقتور نہیں ہے کہ جو اس کو مسجد کی طرف لے کر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان میں کمزور اور زبانی دعوے کرنے والا ہے، یعنی اس کا دعویٰ صرف زبان تک ہے، وہ حقیقی دعویٰ نہیں کر رہا۔ یہ آج کی ہماری احادیث تھی، حدیث نمبر 11۔ اس کا آپ نے لفظی ترجمہ بھی پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور یہ احادیث لکھنی بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، باقی PTV اور اس تعلیمات اسلامیہ سے اس کی جو نا تشریح بھی یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔